دیکھیے بچوں کی ضرور تربیت کریں، اور قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی یا ہم نے دعا پڑھ لی تو ہم اللہ کی قوت اور اللہ کے اختیار سے نکل گئے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے کہ اللہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں تجھ سے راضی رہیں گے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور تقدیر کی برائیاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حلو ہی و مر ہی، تقدیر کا میٹھا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر کا کڑوا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم دعائیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں تکلیف نہ دے اور ہمیں آزمائے نہ، بلکہ دعائیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہمارے بندے بن کے رہو۔ اب بندگی اس وقت بھی ہے کہ جب ہم خوش رہیں گے، صحت مند رہیں گے، راحت میں رہیں گے، اور بندگی اس وقت بھی ہے کہ جب وہ اللہ ہمیں آزمائے گا، جیسے دوسروں کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائیں گے ہم تم لوگوں کو، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دیں آپ صبر کرنے والوں کو۔ تو صبر کرنے والے ہر حال میں رہیں اور صبر کریں، اور اللہ رب العزت نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہم اس حکم کو پورا کریں گے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ صحت مند ہونا کامیاب نہیں ہے، بعض لوگوں کو اللہ رب العزت آزما کر کامیاب کرتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، بلال کو آزمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے لیے اتنی اذیت دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی، تو وہ ناکام نہیں ہوئے۔ ہم اذیت میں صبر کریں گے، تکلیف میں صبر کریں گے، بس یہی ہماری کامیابی ہے۔